اور ایک انصاری نے ایک موقع پر ایک کافر کا تعاقب کیا. جب اس کو پکڑ کر مغلوب کر لیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اسامہ کہتے ہیں کہ میرے انصاری دوست نے تو اس کو کچھ نہیں کہا, وہ رک گیا اس پر ہاتھ اٹھانے سے, لیکن میں نے اسے قتل کر دیا. واپسی پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا, اے اسامہ, کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد بھی تو نے اسے قتل کر دیا. کیا تو نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ اور بار بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے. اس پر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا تلوار کے خوف سے کہا ہے؟ اس پر میں نے خواہش کی کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا. پھر ایک روایت میں ابھی مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, جس نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور انکار کیا ان کا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے, تو اس کے جان و مال قابل احترام ہو جاتے ہیں. باقی اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. اب یہ جو نام نہاد علماء ہیں مسلمانوں کو غلط رنگ میں ورغلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایک حصے پر تو احمدی ایمان لاتے ہیں, لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے, دوسرے حصے کی نفی کرتے ہیں, اس لیے یہ واجب القتل ہو گئے. کیا ان لوگوں نے ہمارے دل میں بیٹھ کر دیکھا ہے یا دل چیر کر دیکھا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ جو فہم و ادراک خاتم النبیین کا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے, ان مولویوں کو تو اس کا کروڑواں حصہ بھی ادراک نہیں ہے, اور کہتے ہیں ہمیں یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں, اس لیے واجب القتل ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جس مقام میں ختم نبوت سے آشنا کروایا ہے وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شان بزرگ ہے, اور اس آفتاب صداقت کی کیسی اعلیٰ درجے پر روشن تاثیریں ہیں, جس کا اتباع کسی کو مومن کامل بناتا ہے, کسی کو عارف کے درجے تک پہنچاتا ہے, کسی کو آیت اللہ اور حجت اللہ کا مرتبہ عنایت فرماتا ہے, اور محمد الہیہ کا مورد ٹھہراتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا, جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا, وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء امام الاصفیاء ختم المرسلین فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اے ہمارے خدا, اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو. پھر آپ نے فرمایا اس کی پیروی آن وسلم کے بارے میں کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمے اور آسمانی نشانوں سے انعام پاتے ہیں. بس یہ ہے مقام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ فتنہ پرداز اور بدطینت نام نہاد علماء جو ہیں آج کل کے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احمدی آخری نبی نہیں مانتے, اس لیے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور واجب القتل ہیں, اور میڈیا پہ اس کا پرچار کیا جا رہا ہے.
وہ کام یہ کر رہے ہیں جس کی نہ خدا ان کو اجازت دیتا ہے اور نہ خدا کا رسول ان کو اجازت دیتا ہے، اور ان کے نام پر یہ ظلم یہ ہے کہ ان کے نام پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ بس ہمیں تو اس رسول کی پیروی نے نشانوں سے انعام یافتہ کیا ہوا ہے۔ اب بھی اپنی فتنہ پردازیوں اور احمدیوں پر ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ املی لہم من کیدی متین کا نشان جیسے کل ظاہر ہوا تھا وہ آج بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اپنی فتح نہ سمجھو۔ ہاں ہم کیونکہ ایمان میں پختہ ہیں، زمانے کے امام کو مان چکے ہیں، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے غلام کی حیثیت سے نبی کا مقام دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کا فیصلہ آنے تک صبر اور حوصلے سے تمہارے ظلموں کو برداشت کر رہے ہیں کہ یہی اس زمانے کے امام نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ہم سے توقع رکھی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ خوف اور بھوک اور جان و مال کے نقصان سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور جب تم اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلو گے تو تمہیں مبارک ہو کہ تم بشر صابرین کے گروہ میں داخل ہو گئے، ان صبر کرنے والوں میں شامل ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں دنیاوی نقصانات یا جانی نقصانات کیا دکھ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جہاں تکلیفیں جو ہیں یہ جہاں ہماری روحانی ترقی کا باعث ہیں وہاں جماعتی ترقی کا بھی باعث ہے۔ بس ہم احمدیوں کو بھی ان مصائب اور تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو، اور جب بھی مشکلات اور مصائب آئیں تو تمہارے منہ سے انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف یہ الفاظ نکلیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والے ہوں گے، ہمیشہ ہدایت پر قائم رہیں گے، ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتے رہیں گے، اور آخری فتوحات کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جو استقامت دکھاتے ہیں۔ بس ہمارا صبر اور استقامت ہے جو فتح لکا فتح مبینہ کی بشارت لے کر آئے گا۔ ہماری مخالفت اگر ہوتی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ کو ماننے کی وجہ سے، ہمیں دکھ دیے جاتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی وجہ سے، ہمارے مالوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی وجہ سے، ہمارے پیاروں کو شہید کیا جاتا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی وجہ سے۔ بس اگر ہم استقامت دکھائیں گے، ابتلاؤں سے کامیاب ہو کر گزر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وعدے کے بھی حقدار ٹھہریں گے جو الہاماً اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کئی دفعہ کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، کہ میں ایک عظیم فتح تجھے عطا کروں گا جو کھلی کھلی فتح ہوگی۔ بس قوموں کی زندگی میں ابتلاء اور امتحان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، نشانات ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں۔